محسن بھائی بات ہو رہی ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اس کی حقیقت ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وقال اللہ تعالیٰ مقام آخر قد افلح من تزکاہا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہری بھائی، آپ کا جو سوال ہے کہ نفس کی حقیقت کیا ہے، تو نفس جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو خصوصیات جو رکھی، یعنی کہ ان کے ساتھ رکھا کہ ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کے ساتھ معال روح ہے۔ روح اور جسم کے ساتھ دو چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بہت قریب ہیں اور قربت کے ساتھ ہیں۔ ایک کون؟ جسے آپ شیطان یا ابلیس یا کہتے ہیں کہ ایسے شیاطین جو آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں اور آپ کو بہکاتے ہیں۔ دوسری شے جو رکھی وہ انسان کے اندر نفس رکھا۔ نفس سے مراد کیا ہے؟ خواہشات، یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں، یعنی ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یعنی کہ جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اتنے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس احد پہاڑ جتنا سونا ایک انسان کو دے دیا جائے تو وہ خواہش ظاہر کرے گا کہ میرے پاس ایک اور پہاڑ ہو یہ سونے جیسا۔ بالکل ایسا ہی تو ایک انسان جو ہے اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن خواہشات سے نفس جسے کہتے ہیں تو اس کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو جو ہے جو اسے ملتی ہیں اس میں وہ بڑھاوا دیتا جاتا ہے۔ کبھی کسی کو شہرت مل جاتی ہے تو وہ پھر پیسہ کمانے لگ جاتا ہے، کسی کو پیسہ مل جاتا ہے تو وہ شہرت کی طرف جاتا ہے، یعنی شہرت کی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ خواہشات نفس تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بالکل ایسا تو اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نفس کو پہچاننا ہو تو یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو پرکھنا، دیکھنا کہ وہ کس نتائج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ آیا وہ خواہش نفس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہی ہیں، جیسے جو آپ نے سورۃ الشمس کا حوالہ دیا، اس میں فرمایا کہ قد افلح من تزکاہا، پس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا؟ احتساب کہہ لیں، یا اس کے اوپر نظر رکھی، یا اس کو اس قابو میں رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ فلاح پا گیا۔ اب یہاں پر قرآن نے اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی شخص جب اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی خواہشات جو لامحدود ہے انہیں کنٹرول کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی مختلف کیٹیگریز بھی ہیں، لیکن میں پہلے آؤں گا کہ یہ کیوں اور کس لیے۔ یاد رکھیے گا، جب رب نے نفس کو پیدا کیا، مفہوم حدیث ہے، تو یہ جو ہے اس نے یہاں تک کہا کہ تو کون ہے، تو اور اس نے کہا میں نفس ہوں، اور فرمایا میں کون ہوں، حالانکہ یہ کہتے ہیں تو میرا رب ہے، لیکن نفس نے کیا کہا؟ تو ہے، میں ہوں۔ اب آپ سوچیں، یعنی کہ رب تعالیٰ کی ذات کو بھی اس نے معبود ماننا چاہیے تھا، لیکن وہاں رب کا اقرار نہ کیا۔ پھر نفس کو کئی ہزار سال تک صوفیہ فرماتے جب اس کو بھوکا رکھا گیا، جب اس میں کمزوری پیدا ہوئی، اس کی خواہشات میں کمی آئی، اب فرمایا کہ اب تو بتا اب تو کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خالق ہے۔ مراد یہ کہ نفس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا محسن بھائی، یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ جیسے کہ کسی انسان کے پاس دولت آ گئی، اب وہ شہرت کی طرف بھاگ رہا ہے، شہرت آ گئی تو وہ اور چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کو بہت سے لوگ جستجو کا نام دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو جستجو ہے، ہم اگر بیٹھ جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے جو ہے یہ کافی ہے تو ہم بیکار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو جستجو والی چیز ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، جستجو کہہ لیں، کوشش کہہ لیں یا دلچسپی کہہ لیں، اس کا تعلق یہ دیکھیں، آپ کی خواہشات نفس جو ہے وہ آپ کی رب کی رضا کے ساتھ ہے یا رب سے علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں کھڑکی ہے، کھڑکی کھولی آپ نے ہوا کے لیے، لیکن اگر آپ اس کی نیت بدل دیں کہ کھڑکی تو کھولی ہوا کے لیے، لیکن میری نیت یہ کہ اس کے اذان کی آواز بھی اندر آئے گی، تو معلوم کیا چلا کہ ہوا تو آ رہی ہے لیکن اذان کی آواز سے آپ کی نیت سے ثواب مل گیا۔ اسی طریقے سے جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کہنے کہ میری جستجو ہے کہ مجھے شہرت ملے، کیوں ملے؟ کہ لوگ مجھے دیکھ کر اگر اچھے کام شروع کر دیں، لوگ مجھے دیکھ کر اچھائی کی طرف شروع کر دیں، تو آپ کی خواہشات نفس کیا ہو گئی؟ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن اگر یہ سوچیں کہ شہرت ملی مجھے، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے شہرت کو دیکھیں، میں لوگوں میں نمایاں ہوں، یعنی نمود و نمائش اپنی ذات کی ہو، تو پھر تو بات کیا کہ آپ تکبر کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا زاویہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی نفس کی خواہش کیسی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہے یا اللہ کی رضا کے بغیر ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر تو آپ دولت بھی کمائیں، اللہ کی رضا کے ساتھ تو پھر آپ شہرت بھی کمائیں۔
جو کام بھی آپ کریں تو پہلے پرکھے تو صحیح، تزکیہ تو کریں کہ ایسا تو نہیں کہ میرا نفس خوش ہو رہا ہے یا میرا رب خوش ہو رہا ہے جو بھی عمل کر رہے ہیں.